ہر بات کا اہل سنت نے جواب دیا ہے. کوئی سنے تو کوئی سننا ہی نہیں چاہتا. سیدنا معاویہ کا بغض اس کے دل میں بیٹھ گیا ہے. اس کے آگے بات کرنا ایسا ہے جیسے بھینس کے آگے بین بجانا. اور ایک بات پہ تو یہ بالکل ہی چپ ہو جاتے ہیں کہ اگر واقعی سیدنا معاویہ حضرت علی کے باغی تھے, سیدنا معاویہ اور یہ بغاوت جان بوجھ کر ان کو پتا تھا میں باغی ہوں پھر بھی لڑ رہے تھے وہ, ان کو پتا تھا میں ناجائز کر رہا ہوں, کرسی کا معاذ اللہ کی لالچ ہے مجھے, پھر بھی کر رہے تھے وہ, تو کیا وہ عادل ہو سکتے ہیں؟ بولو, عدل والے ہو سکتے ہیں کیا؟ پھر فاسق نہیں کہلائیں گے وہ. اور تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ فاسق کی حدیث قابل قبول نہیں ہے. جو کھلے عام فسق کے مرتکب ہوتے ہیں نا, عقیدے کی خرابی کو محدثین نے برداشت کیا ہے, فسق کو محدثین نے برداشت نہیں کیا. آپ کو پتہ ہے بخاری مسلم کے راویوں میں بدعتی راوی موجود ہیں, بدعتی راوی موجود ہیں, کیونکہ وہ نظریے کی خرابی تھی, عمل کی نہیں. کس کی؟ نظریے کی. لیکن جو عملی خرابی ہے نا, اس کی روایت کو محدثین نے صحیح قرار نہیں دیا. نظریے کی خرابی تو کانسیپٹ کلیئر نہ ہونے سے ہو جاتی ہے نا. انہوں نے کہا اس کا سچ اور جھوٹ سے کوئی تعلق تھوڑی ہے, نظریہ ہی بندے کا ٹھیک نہیں. جیسے ایک غیر مسلم ہے, نظریہ ٹھیک نہیں ہے نا اس کا, لیکن عین ممکن ہے کہ وہ کیریکٹر کا ٹھیک ہو, سچ بولتا ہو, ہے یا نہیں؟ اگرچہ حدیث میں غیر مسلم کی روایت نہیں لی گئی ہے, اس میں معیار اور اونچا رکھا گیا ہے, لیکن ایک جنرلی میں ایک بات کر رہا ہوں کہ ایک آدمی کے کانسیپٹ ٹھیک نہیں ہوتے مگر وہ کیریکٹر کا صحیح ہوتا ہے, جھوٹ نہیں بولتا. تو ایسے محدثین نے حدیث کے راویوں میں ایسے راویوں کو لیا جو بدعتی تھے لیکن ان کے کیریکٹر پہ انگلی نہیں اٹھی, دو نمبر نہیں تھے وہ. تو ایسی حدیثیں ہیں, اور بخاری میں بھی ہیں, مسلم میں بھی ہیں, لیکن ایسی کوئی حدیث محدثین نے نہیں لی, اس کو صحیح نہیں قرار دیا. لی تو ہے مگر پھر صحیح قرار نہیں دیا, جس کے راوی کیریکٹر لیس ہوں. سمجھ رہے ہو؟ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, حضرت معاویہ اگر معاذ اللہ حضرت علی کے خلاف کرسی کی لالچ میں سب کچھ کر رہے تھے, نبی کی حدیثوں کو بھی جیسے لوگ الزام لگاتے ہیں پسے پش ڈال دیا تھا, تو پھر وہ کیریکٹر والے ہوئے یا کیریکٹر لیس ہوئے معاذ اللہ؟ کیونکہ داماد رسول کے خلاف لڑنا اور اتنی بڑی قوم کو لے کے لڑوانا, اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے؟ تو پھر امام بخاری کے لیے حضرت معاویہ سے حدیث لینا جائز ہوگا؟ تو کیوں لیا امام بخاری نے حضرت معاویہ کی حدیثوں کو نقل کیوں کیا ہے؟ یہ الزام کس پہ لگتا ہے؟ سیدنا حضرت امام بخاری پہ لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ امام مسلم نے کیوں لی حضرت معاویہ سے؟ امام نسائی نے کیوں لی؟ صحاح ستہ کے مؤلفین نے, تمام محدثین حضرت معاویہ کی حدیث کو کوئی بھی ریجیکٹ نہیں کرتا کہ کیونکہ سیدنا معاویہ آ رہے ہیں تو معاذ اللہ یہ چونکہ فاسق تھے لہذا ان کی حدیث ضعیف ہے, ہم نہیں لیتے. کسی محدث نے بھی ایسا نہیں کیا. تو آپ کبھی علماء دیوبند کو برا کہتے ہو, کبھی بریلویوں کو, کبھی اہل حدیثوں کو کہ یہ ماموں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں معاویہ معاذ اللہ, تو آپ امام بخاری کو برا کیوں نہیں کہتے بھائی؟ کہ آپ ایک ایسے شخص سے حدیث لے رہے ہو اور رضی اللہ عنہ بھی لکھ رہے ہو اس کے نام کے آگے عزت دے کے, جو معاذ اللہ فاسق تھے. تو یا تو فاسق نہیں تھے, آپ گڑبڑ کر رہے ہو, دلائل کے تانے بانے غلط ملا رہے ہو, یا اگر فاسق تھے تو میں کہتا ہوں پھر صرف وہ فاسق نہیں تھے, معاذ اللہ نقل کفر یہ سارے محدثین فاسق تھے جنہوں نے معاذ اللہ اتنے بڑے فاسق کی حدیثوں کو بخاری میں مسلم میں جگہ دی, اور رضی اللہ عنہ بھی لگا رہے ہیں اور بڑے احترام سے ان کا نام بھی لے رہے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟